الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ السبا اردو ترجمہ اور تفسیر، اور گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 22 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں مشرکانہ عقائد کا ذکر اور ان کا رد کیا گیا پر دلائل طریقے سے، اور مدلل انداز سے ان آیات میں اس رکوع میں جو ذکر ہے وحدانیت الہی کا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے مشرکو، تم پکار دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود خیال کرتے ہو، یہ تو ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا زمین و آسمان میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ مشرکین کے عقائد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے زعمتم کہہ کر ہی بات ختم کر دی، یعنی مشرکین سے خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں فرمائیں جنہیں تم یقین رکھتے ہو کہ یہ تمہارے خدا ہیں، یہ تمہارے مالک ہیں، جنہیں تم یقین کے ساتھ کہتے ہو، انہیں پکار کر تو دیکھو۔ زعمتم، یہ تو صرف تمہارا گمان ہی ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا یہ تمہارے مددگار، تمہارے الہ، تمہارے مالک ہو سکتے ہیں۔ تم انہیں پکارو تو صحیح۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ پہلا عقیدہ کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو پکار کر تو دیکھو، تم حقیقی مالک کسی کو سمجھ کر تو دیکھو نا، بلاؤ۔ یہ تو مالک ہی نہیں ہے، یہ تو زمین و آسمان تو کیا ان میں موجود کسی ذرے برابر چیز کے مالک نہیں۔ مثقال ذرۃ، ذرہ ایک ایٹم کے بارے میں اگر ہم نے پڑھ رکھا ہو کہ ایک ٹینی انویزیبل تھنگ ہے، کہ جس کو بھی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کا تصور موجود ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ مل کے ایٹم سے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس ایٹم سے بھی ایک حقیر ترین شے جس کو تم انسانی آنکھ دیکھ نہ پا سکے، اتنی چھوٹی اتنی حقیر شے کا بھی کوئی دوسرا مالک یا کسی دوسرے کو اس پر اختیار نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے۔ تو پہلا عقیدہ ان کا کیا تھا کہ اللہ کے سوا ہمارے خدا دوسرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، لا یملکون، یہ مالک نہیں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر ایک عقیدہ، ایک نظریہ کیا تھا، وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اختیارات میں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے کہ اللہ کے حکم سے وہ اللہ کی مددگار ہیں۔ وہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل حضرت مسیح کو، کبھی حضرت عزیر کو، کبھی بتوں کو، الغرض یہ کسی بھی طرح کا کوئی شرک کرے، سورج کو اپنا دیوتا مانے، آگ کی پرستش کرے، جانوروں میں سے کسی کی پوجا کرے، جس طرح مختلف عقائد دنیا میں موجود ہیں مشرکین کے۔ اللہ فرماتا ہے ما لہم فیہما من شرک وما لہ منہ من ظہیر۔ تم خیال کرتے ہو کہ اول پہلا عقیدہ کیا ڈسکس ہوا کہ یہ ہمارے مالک حقیقی، یہ خدا ہیں، اللہ فرماتا ہے لا یملکون۔ پھر دوسرا عقیدہ ان کا ڈسکس ہوا جس کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ یہ خیال کرتے کہ اچھا مالک نہیں ہے لیکن مالک کے جو اختیارات ہیں ان میں شامل ضرور ہیں، زمین و آسمان میں ان کا کچھ حصہ ضرور ہے، کسی امر کے اوپر ان کو مقرر تو کیا گیا ہے، کوئی ہولڈ تو ان کو دیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے فیہما من شرک، اللہ کے مقابل کوئی حصے دار۔ فیہما سے مراد کون ہے؟ زمین و آسمان، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جن میں وہ اللہ کے مقابل حصے دار ہیں۔ وما لہ منہ من ظہیر۔ اور تیسرا عقیدہ کیا، اچھا مالک نہیں ہے، اچھا مالک کے جو کائنات بنائی گئی ہے مالک کی طرف سے، اس میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ مالک کے مددگار ضرور ہیں۔
گو کہ جس طرح سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، تو اسی لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے دیگر امور سر انجام دیتے ہیں، تو انہوں نے اختیارات بھی انہی کے سپرد کرتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے، یہ عقیدہ، یہ تصور رکھتے ہوئے فرشتوں کو ہی اللہ کے مقابل لا کھڑا کیا۔ اور جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ ہاں وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، از the کریٹر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان تینوں عقائد کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کیا اور رد کیا کہ تم کہتے ہو کہ وہ مالک ہیں، وہ مالک نہیں، تم کہتے ہو وہ حصے دار ہیں، شراکت دار ہیں اللہ کے اختیارات میں، ایسا بالکل بھی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں، تو ایسا بھی نہیں۔ ہاں کچھ ایسے تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہاں اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بنیں گے، کیونکہ جن بتوں کو وہ تراشتے در حقیقت وہ کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے وہ ان کو تراش لیتے، ان مورتیوں کی شکل میں پھر ان کے سامنے آتے، اپنے گھٹنے ٹیکتے، سجدے کرتے اور کہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دی جائے۔ ہاں اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہ نفع دے گی سفارش اس کے ہاں مگر جس کے لیے اس کی اجازت اس نے دی ہو۔ یعنی اس دن بروز قیامت ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کسی کی سفارش کرنے لگا، یا ہر شخص ایسا نہیں ہوگا اس کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے ہاں مگر اسی کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے تو پوچھتے ہیں کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے؟ وہ کہتے ہیں اس نے حق فرمایا اور وہ بڑی شان والا سب سے بڑا ہے۔ فُزِّعَ کا کیا معنی ہے؟ دل سے گھبراہٹ کا دور ہو جانا۔ حتیٰ اذا فُزِّعَ، جب دور کر دی جائے گی ان کے دلوں سے گھبراہٹ، یعنی قیامت کے دن جنہیں اذن شفاعت ملے گا وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے اور ان کے دل جب گھبرا رہے ہوں گے، دیکھیں ان کے ساتھ آج کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جب مولا کریم اپنے فضل و کرم سے انہیں اذن شفاعت بخشے گا اور یہ خوف و ہراس جب دور ہو جائے گا ان کے دلوں سے، تو اس وقت ایک دوسرے سے اطمینان کی حالت میں پوچھیں گے، جس کا ذکر ہوا کہ جب حتیٰ اذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، پہلے دلوں کی گھبراہٹ جب عروج پر تھی، اللہ فرمائے گا اذن شفاعت ملا، گھبراہٹ دور ہو گئی، قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، تو ایک دوسرے سے کہنے لگیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قول الحق، تو سامنے والے مخاطبین کہیں گے اس نے حق فرمایا، ہاں وہ بڑا عالی ہے، وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا، بڑی شان والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں جب آپس میں وہ گفت و شنید کریں گے تو ایک دوسرے کو گواہی بھی دیں گے، ایک سوال کرے گا تو دوسرا جواب دے گا، اور کیا کہ بے شک اللہ نے حق بات فرمائی، جو عین حق ہے وہ کیا ہے کہ جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے اس کا انجام اخروی کامیابی اور فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے جنت ہے، جنت میں بھی کسی کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اور کسی کی شفاعت کسی کے کام آئے گی صرف اسی کے حکم سے، کیونکہ وہ بہت شان والا، بہت بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، آپ فرمائیے کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمین سے؟ خود ہی فرمائیے اللہ، اور ہم یا تم دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا کھلی گمراہی میں ہے۔ فرمائیے تم سے باز پرس نہیں ہوگی ان جرموں کی جو ہم نے کیے، اور نہ ہم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے کرتوت ہے۔ عما تعملون قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم، آپ فرما دیجئے، تم فرما دو کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرمائے گا، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں جو ان آیات میں ذکر کیا گیا کہ
فرما دیجئے کہ لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، قل لا تسألون عما اجرمنا، جو ہم کریں گے ان کے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے سوال ہوگا جو تم کر رہے ہو، یعنی وما علینا الا البلاغ المبین، رسولوں کی ذمہ داری ہے صحیح طریقے سے اللہ کا حکم پہنچا دینا، جو کہ اللہ کے نبی کی طرف سے یہ جو فریضہ تھا یہ حق طریقے سے سر انجام بھی ہوا، جس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اللہ نے بھی آپ کی سیدھی راہ پر ہونے کی صداقت کی گواہی قرآن میں سورہ یاسین قرآن کے دل میں ارشاد فرمائے۔ تو اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچانا ہے، پھر جو نہیں مانتے وہ اپنے اعمال کا بدلہ خود بھگتیں گے اس دن جس دن اللہ فیصلہ فرما دے گا تمام کے درمیان، بیننا، ہم تمام کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، ہاں وہ بہت ہی زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، جو تمہارے عقائد ہیں، جو تمہارے نظریات ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہم سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا اور ہمارے یہ بحث و تکرار کا خود فیصلہ فرما دے گا۔ اس سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ کون سی بات ہے جس کے بارے میں رب العالمین کو علم نہ ہو؟ بے شک وہ علیم ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، آپ فرما دیجئے کہ مجھے دکھاؤ تو اپنے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو یا شریک ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام رسولوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کا ذکر کیا گیا، جو خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول اور تمام بنی نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر نبی ہر قوم کی طرف بھیجے گئے، جس طرح قرآن میں ذکر آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو یہ اختیارات ملے تھے کہ عملی طور پر ممکن ہوتا کہ اللہ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیتے۔ اس سے پہلے انبیاء کے پاس یہ موقع موجود نہیں تھا، ان کو خاص طور پر خاص بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا، خاص ایک گروپ کی طرف بھیجا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز عطا ہوا کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن میں آپ کی بعثت کا تعارف اس طرح سے ہوا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کو تمام لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، آپ کو تمام لوگوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، بشیر و نذیرہ، تاکہ آپ خوشخبری بھی دیں اور ڈرائیں بھی، جنت کی خوشخبری اعمال صالح کرنے سے اور اعمال صالح سے اجتناب کرتے ہوئے یا گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے تمہارے لیے جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ایمان بھی خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ہی نبی بنا کر بھیجا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہی نہیں، تبھی تو خالق کی معرفت نہیں رکھتے۔ جو اپنے خالق کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کی تکذیب کریں تو ان کی سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خالق تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔
اور پھر وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو وہ کب آئے گی، تو ان کو فرما دو کہ وہ ایک مقررہ مدت ہے، جب وہ آئے گی تو نہ ایک پل بھر پیچھے اور نہ ہی ایک لمحے کو ڈیلے کیا جائے گا۔ جب وہ وقت آئے گا تو تمام سے تمام کے اعمال کا پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔